بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم اصول فقہ کا سوال نمبر 4 پڑھیں گے، اور وہ ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے روکنے کے لیے کون سے طریقے اختیار فرمائے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کسی کام سے جو روکنے کا حکم دیا ہے کہ یہ کام نہ کرو، اس فعل کو چھوڑ دو، یہ کام اختیار نہ کرو، اس کے لیے کون سے طریقے اختیار فرمائے ہیں۔ کتاب اللہ میں کسی کام سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے درج ذیل طریقے اختیار فرمائے ہیں۔ حرمت کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی اس کے حرام ہونے کا ذکر کیا ہے، جیسے حرمت علیکم المیتۃ والدم، تم پر مردار اور خون حرام کر دیا گیا ہے۔ یعنی حرمت کا لفظ استعمال فرمایا ہے، حرمت، اور حرمت کا لفظ کسی فعل کے حرام ہونے پر دلیل ہے کہ جب یہ بتا دیا کہ یہ کام حرام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام چھوڑ دیا جائے، یہ تمہارے لیے کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اور دوسرا ہے، بعض جگہ نہیں کا لفظ استعمال فرمایا ہے، ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور وہ اللہ منع کرتا ہے بے حیائی سے، برائی سے اور زیادتی سے۔ ینہا، نہا ینہا، ینہا وہ روکتا ہے، وہ منع کرتا ہے۔ یہ نہیں کا کلمہ استعمال کیا ہے، اور نہا ینہا یا اس سے نکلنے والے افعال سے کوئی بھی ایسا کلمہ یا فعل استعمال کیا جاتا ہے تو یہ کلمہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ یہ کام حرام ہے، اس سے روک دیا ہے۔ اور بعض دفعہ کسی کام سے روکنے کے لیے نہیں کا صیغہ استعمال کیا ہے، جیسے ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ بیچو تم میری آیات کو کم قیمت پر۔ یعنی یہاں نہیں کا کلمہ یا لفظ تو استعمال نہیں کیا، لیکن نہیں کا صیغہ ہے۔ جیسے حکمیہ فقرہ ہوتا ہے جس کو ہم امر کہتے ہیں، ایسے ہی وہ فقرہ جس کے اندر کسی کام سے روک دیا جاتا ہے، یعنی کہ روکنے میں حکم دیا جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نہیں۔ جیسے لا تشترو، مت بیچو، لا تاکلو، مت کھاؤ، لا تشربو، مت پیو، تو روکنے میں ایک حکم دیا گیا ہے۔ تو تیسرا طریقہ قرآن حکیم میں کسی کام سے روکنے کا یہ استعمال کیا ہے کہ وہاں نہیں کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ نمبر 4، کسی کام کے حلال ہونے کی نفی کی ہے، یعنی یہ بتا دیا کہ یہ کام تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ جب بتا دیا کہ یہ حلال نہیں ہے تو اس کا مفہوم مخالف نکلتا ہے کہ یہ کام حرام ہے۔ جب وہ حرام ہے تو اس کا کرنا بھی حرام ہے، تو اس کے اندر چھوڑنے کا حکم موجود ہے۔ جیسے یہاں مثال ہے، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، نہیں حلال تمہارے لیے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ زمانہ جاہلیت میں کسی آدمی کے مرنے کے بعد اس کی بیویاں بھی وراثت کے مال کی طرح تقسیم کر لی جاتی تھی، اور زبردستی وہ عورت کے وارث بن بیٹھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تو یہاں بھی روکنے کے لیے حلال نہ ہونے کا کلمہ استعمال کیا ہے۔ نمبر 5، کسی فعل کو چھوڑنے کا حکم،
یعنی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ کام چھوڑ دو، جیسے ہے وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، چھوڑ دو جو باقی ہے سود سے، وَذَرُوا اور چھوڑ دو، مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا جو بھی سود سے باقی ہے۔ تو یہاں کلمہ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہ چیز چھوڑ دو، تو چھوڑ دو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے اس کام کو ترک کر دو، یہ کام کرنا نہیں ہے، اس کام سے رک جاؤ۔ اور چھٹا طریقہ یہ استعمال کیا ہے کسی کام کے کرنے پر وعید کا ذکر کرنا، مطلب یہ ہے کہ سزا کا وعدہ دینا کہ یہ کام کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی، اس پر یہ سزا ہے۔ جب یہ کام پر سزا کا وعدہ ہے تو کیا اسے کرنا چاہیے؟ سزا سے بچاؤ کے لیے اس میں ایک اپیل کی گئی ہے کہ تمہیں اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے، جیسے ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر، پس بدلہ اس کا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یعنی مومن آدمی کو جان بوجھ کے قتل کرنے پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ تو ہر وہ فعل، ہر وہ کام جس میں کسی سزا کا ذکر کیا گیا ہو تو یہ بھی در حقیقت اس کام کے چھوڑنے کی طرف ہی اشارہ ہوتا ہے۔ نمبر 7، کسی فعل کے بارے میں خبر دینا کہ اس میں شر یا برائی پائی جاتی ہے۔ جب یہ بتا دیا جائے کہ یہ کام جو ہے اس کے اندر ایک شر پایا جاتا ہے، ایک برائی پائی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شر والے کام کو، برائی والے کام کو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسے ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں اس مال سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل سے، هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، یعنی کہ یہ جو بخیلی کر رہے ہیں ان کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا یہ ان کے لیے بہتر نہیں بلکہ یہ ان کے لیے برا فعل ہے، اس میں ان کے لیے برائی ہے، شر ہے۔ تو جب یہ بتا دیا کہ اس فعل کے اندر شر پایا جاتا ہے، برائی پائی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فعل کو بھی ترک کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ اور 8واں طریقہ یہ استعمال کیا ہے کسی کام کے بارے میں یہ اطلاع دینا کہ اس میں نیکی نہیں پائی جاتی، یعنی جب یہ کام نیکی ہے ہی نہیں تو اسے بلا وجہ کرنا تکلف ہے۔ فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور نہیں ہے نیکی یہ کہ آؤ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے، بلکہ نیکی تقوی سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ اپنے گھر سے حج کرنے کے لیے نکلتے، حج کرنے کے بعد واپس آتے تو اس دروازے سے واپس نہیں آتے تھے جس سے نکل کے گئے۔ کیوں؟ کہ اس دروازے سے تو ہم گناہ کر کے داخل ہوتے رہے ہیں، برائیاں کر کے اسی دروازہ سے داخل ہوتے رہے، اب اس دروازہ سے نہیں آنا، بلکہ وہ اپنے گھر کی پچھلی جانب سے جاتے، گھر میں کودتے یا کوئی بھی اور طریقہ اختیار کر کے دروازے سے آنے کی بجائے گھر کی پچھلی جانب سے کود کے گھر میں داخل ہوتے۔ یہ ایک بلا وجہ کا تکلف تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی نیکی نہیں ہے، نیکی تو تقوی ہے کہ تم حج کرنے کے لیے جاؤ تو تمہارے اندر تقوی ہو، حج کر کے آؤ تو تمہارے اندر تقوی ہو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہو اور اللہ رب العزت کی توحید کا پرچار کرنے والے اور توحید کو ماننے والے ہو، تو تب یہ کام نیکی ہے۔ یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھر کی پچھلی جانب سے آؤ
یا اگلی جانب سے آؤ۔ اور نواں طریقہ یہ ہے کسی کام کے بارے میں یہ بتا دینا کہ یہ گناہ ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ، جو کہ بدلے اس کو بعد اس کے جو اس نے سنا، پس بے شک گناہ ان لوگوں پر ہے جو بدل دیتے ہیں اس کو۔ تو اس میں بتایا گیا ہے فَإِنَّمَا اسمہ، کہ ایسا جو ہے کہ تم سننے کے بعد ایک بات کو تبدیل کر دو اپنی خواہش نفس سے، تو یہ کام گناہ ہے۔ تو جب یہ بتا دیا کہ یہ گناہ ہے تو گناہ والے کام کو مطلق طور پہ چھوڑنے کا حکم ہے۔ تو اس میں بھی ایک طرح سے اپیل کی گئی ہے کہ یہ کام چھوڑ دینا چاہیے۔